آج کل کے حالات ایسے ہیں، ہر بندہ ملک کی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، تو سوچا کہ آج اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ ہر انسان کے لیے رزق کمانا لازم ہے۔ شریعت نے 3 باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نیت ٹھیک ہو۔ مثلا ایک نیت تو یہ ہے کہ میں اس لیے مال کما رہا ہوں کہ میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں گا، مجھے اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ تم اچھا کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح رکھو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے حلال روزی کمائی اس نیت سے کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں اور اپنے پڑوسیوں کا اکرام کروں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رزق حلال کمانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور اس حال میں اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ رزق حلال کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو بہت صحت مند تھے، تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بندہ جہاد میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اس نیت سے نکلا ہے کہ یہ اپنی ضروریات کو پورا کرے حلال طریقے سے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا رزق کمانے کے بعد تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کروں گا جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ آج ہمیں غلط فہمی ہے کہ جو تبلیغی جماعت میں نکلے گا وہ اللہ کے راستے میں جائے گا۔ نہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں ہوگا ہی صحیح۔ جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کے واپس گھر نہیں آ جاتا۔ تو طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور جو اپنا رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کا کتنا مقام ہے۔ پھر یہ بھی نیت کرے کہ میری اولاد میرے بعد کسی کی محتاج نہ ہو۔ بعض لوگ اپنی زندگی تو فقیرانہ گزار جاتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کی اولادیں بھیک مانگتی ہیں۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ سعد بن ابی وقاص عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نہیں کہ حجت الوداع کے موقع پہ نبی السلام میری عیادت کے لیے آئے، میری طبیعت خراب تھی، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرا بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ نبی صاحب نے فرمایا نہیں، زیادہ ہے۔ میں نے پوچھا آدھا مال؟ نبی صاحب نے فرمایا زیادہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا 1/3 تیسرا حصہ؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں 1/3 تم خرچ کر سکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ نبی صاحب نے فرمایا اگر آپ اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑیں کہ وہ مالدار ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس حال میں چھوڑیں کہ وہ تنگ دست ہو کر لوگوں سے مانگتے پھریں۔ چوتھی نیت یہ ہے کہ آدمی اس لیے مال کمائے کہ میں اس سے اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے تنگ دستی تجھے کفر تک پہنچا دے۔ تو جب تنگ دستی کی وجہ سے بندہ کفر تک پہنچ سکتا ہے
تو پھر مال کمانا، میرا ایمان محفوظ رہے، یہ بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے المال فی ھذا الزمان سلاح المؤمن، آج کے دور میں مال مومن کے لیے اسلحہ ہے جس سے بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی کی بیوہ ہو اور اس کے پاس وسائل ہوں تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، اپنی جان کی حفاظت کر سکتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جو لوگ گناہوں میں پڑتے ہیں وہ شوق سے نہیں پڑتے، وہ انہی مجبوریوں کی وجہ سے جا کے بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا نعم العون الیسار علی الدین، مالداری دین میں بہترین معاون ہے۔ تو جس کو اللہ نے یہ نعمت دی وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اس سے دین کے کام بھی کر سکتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں حج کروں، عمرہ کروں، بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کروں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو تڑپتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وسائل نہیں ہوتے۔ تو اگر مال ہوگا تو انسان اس عبادت کو آسانی کے ساتھ کر سکے گا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں اپنے طیارے ہیں جن کے، اگر وہ چاہے تو ہر ہفتے اپنے طیارے پہ جا کے عمرہ کر سکتے ہیں، توفیق نہیں، وہ جاتے ہی نہیں، زندگی میں عمرہ نہیں کیا ہوتا انہوں نے۔ تو اگر یہ نیت ہو کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں یہ عبادت کروں گا تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ پیش کیا، کئی 100 اونٹ تھے سامان سے لدے ہوئے۔ اب آپ بتائیں ایک اونٹ پہ کتنا سامان آتا ہے، تو سینکڑوں اونٹوں پہ کتنا سامان آتا ہوگا۔ اتنا مال انہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں جہاد کے لیے پیش کیا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام اتنا خوش ہوئے، آپ نے 7 مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یعنی نبی علیہ السلام کی لسان فیض ترجمان سے 7 مرتبہ یہ خوشخبری ملنا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ کتنی قسمت کی بات ہے۔ تو یہ تو تھا نیت کے بارے میں۔ دوسرا ہے کمانے میں اعتدال۔ بعض لوگ رزق حلال کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گھر سے کھانا آیا ہوا پڑا ہے، کھانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ او جی آج گاہک کتنے زیادہ تھے، میں کھانا ہی نہیں کھا سکا۔ نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، بس کام کاروبار میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اعتدال ہونا چاہیے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد، یعنی نماز روزہ پہلے فرض ہے، اس کے بعد کسب حلال فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے جی، اب نمازیں قضا کرتے پھرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کمانے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ پھر دین اسلام نے یہ بھی کہا کہ جب تم روزی کمانے کے لیے بیٹھو تو یہ نہیں کہ غافل ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ اللہ کو جو پسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے وہ بندے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید و فروخت یاد سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جو اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے، دفتر میں بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کھجوریں بہت قریب قریب لگی ہوئی تھیں، بہت گھنی تھیں۔ ایک پرندہ کہیں سے آ گیا اور اس کو اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پرندہ باہر نکلنے کے لیے پھڑپھڑا رہا ہے، تو نماز کے اندر تھوڑی ڈسٹرکشن آ گئی، توجہ بٹ گئی۔ اب جب توجہ بٹی تو ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ یہ میرا باغ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے، یاد میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ ایک اور صحابی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، بات تو لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں۔
کہ ایک انصاری صحابی تھے، نو مسلم تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے حبیب وسلم، میرے کھجوروں کا جو ہے نا وہ باغ ہے، میں اس کی چار دیواری کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف کچھ درخت میرے ہمسائے کے آ جاتے ہیں، اگر وہ مجھے درخت دے دے تو میری لائن سیدھی ہو جائے گی اور میرے باغ کی چار دیواری مکمل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے نا، ان کے تالیف قلب کے لیے بہت اہتمام فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلوایا جس کے وہ باغ تھے۔ وہ بوڑھا سا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح آپ کے دو درخت آتے ہیں، اگر وہ ان کو دے دیں تو ان کا کام سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے وسلم، میں تو نہیں بیچنا چاہتا۔ بوڑھوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں بیٹھے ہوں بس ہم بیٹھے ہیں۔ عمر کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر یہ درخت دے دے گا تو میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں کھجوروں کے درخت ملنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے وسلم، میں جنت میں تو جاؤں گا نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تم جنت میں جاؤ گے مگر تمہیں اضافی درخت ملیں گے۔ کہتے لا حاجت علی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ بوڑھا چلا گیا۔ ایک اور صحابی نے یہ گفتگو سن لی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ درخت میں خرید کے دے دوں تو مجھے بھی یہی بشارت ہے کہ جنت میں اضافی درخت ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں بھی درخت ملیں گے۔ لو جی، وہ گئے، بڑے میاں کے ساتھ جا کے بات چیت کی، ہیلو ہائے کی، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے اور اس کے جو درخت تھے نا اس کی تعریف کی کہ بہت اچھی کھجور ہے، بہت پیاری ہے۔ اب بڑے میاں کو تو وہ بہت پسندیدہ تھی، وہ تو عاشق تھے اس درخت کے۔ جب دیکھ لیا نا کہ اب ٹاپک چھڑ گیا تو وہ کہنے لگے دیکھو، میرے پاس قباء میں ایک باغ ہے جو 1000 درختوں کا ہے، یہ اپنے 1-2 درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے 1000 درختوں کا باغ آپ لے لو۔ اب بڑے میاں کو لالچ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو 2 درختوں کی بات کر رہا ہوں، 1000 درخت مل جائیں گے۔ انہوں نے سودا کر لیا۔ وہ صحابی سودا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ 2 درخت لے لیے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے بشارت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی تو وہ صحابی وہاں سے اپنے باغ کی طرف گئے جو قباء میں تھا۔ باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دینی شروع کر دی، فلاں کی ماں، فلاں کی، جیسے ام کلثوم، ام فلاں، ام سفیان۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، آپ نے تو کبھی مجھے اس طرح نہیں پکارا۔ کہنے لگے کہ اپنا سامان لے کے باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے اس کا سودا کر دیا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کیا سودا کیا ہے؟ فرمان لگے میں نے سودا یہ کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کھجوروں کے باغ جنت میں لینے کی بشارت لے لی ہے اور یہ باغ دے دیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی مبارک ہو، تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سودا کیا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے صحابہ کرام اس طرح خرچ کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنے رزق میں لگ کر حقوق العباد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلا صبح سویرے نکلتے ہیں اور رات کو دیر سے آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا، کھانے مل کے کھانے کا، وقت گزارنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا جی 3۔ میں نے کہا کیا عمر ہوگی؟ کہنے لگا جی ایک کتنا ہے، ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بتایا؟ کہنے لگا جی صبح آتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو جاتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک کتنا ہے، ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے۔ تو اس طرح رزق میں انہماک کے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے وقت نہ ملے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پیچھے بیوی بچے کا پرسان حال کوئی ہوتا ہی نہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے تو اس کو چاہیے کہ 2-4 مہینے کے بعد واپس چکر لگائے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، پھر دوبارہ جائے۔ جو سالوں کے لیے چلے جاتے ہیں نا جی، 10 سال سے نہیں آئے، 12 سال سے نہیں آئے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
وہاں پہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پیچھے ان کی بیویاں گناہوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اعتدال ہونا چاہیے. اتنا وقت نہ لگائے بچے، اپنے بیوی کو بھی وقت دے. بیوی کو صرف روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے، خامد کی ساتھ بھی چاہیے، خامد کی صحبت بھی چاہیے. خامد اس کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے بچوں کی تربیت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، تو تب بیوی کے دل کو تسلی ہوتی ہے. تو جو لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں، تو یہ بھی اعتدال سے باہر کی بات ہے. قرآن مجید نے ایک اصول بتایا ہے، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ تم اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. تو جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہ بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں، جہاں خود ہیں وہاں بیویوں کو ساتھ رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں جی کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی ہے اور میں تو بیرون ملک جا رہا ہوں. کئی مرتبہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بچہ ہمارے پاس رہے، ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر بیرون ملک گئے ہوئے لوگ ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ کر بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر صلہ رحمی رکھی ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، خوشی غمی میں شریک ہونا. بعض لوگ اتنے مصروف کہ رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہی نہیں ہو سکتے. ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، او جی میں تو اتنا مصروف ہوتا ہوں پیشنٹس میں کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا رشتہ داروں کے لیے. کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ انسان رشتہ داری جو ہے اس کا خیال ہی نہ رکھ سکے. حدیث مبارکہ میں ہے، جو بندہ رشتہ داری کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی بخشش فرما دیں گے. پھر اعتدال کا یہ کہ جو کمائے حلال کمائے، حرام میں نہ جائے. بعض لوگ مال پیسے کی ہوس میں حرام کماتے ہیں، ملاوٹ کر دی چیزوں میں، جھوٹ بول دیا کمانے کے لیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حلال کمائیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن بھی جو فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرنا چاہے وہ پاکیزہ رزق کھائے، حلال رزق کھائے. حرام کا لقمہ بندے کو اعمال سے محروم کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. یہ جو نمازیں قضا ہونا ہے اکثر اس کے پیچھے حرام کا لقمہ ہوتا ہے. کھانا کھانے کے یا تو اپنا رزق حرام ہے، یا پھر سود کا کاروبار ہے، یا پھر ایسی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں پہ، ریسٹورانٹ پہ، کہ جہاں حرام حلال کا کوئی خیال نہیں ہوتا. جو بندہ حلال رزق کھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی دیں گے. وہ آرام سے نمازیں بھی پڑھے گا، نیکی بھی کرے گا اور سکون کی زندگی گزارے گا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ مال کے معاملے میں مردوں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. خواہشات ہوتی ہیں نا، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے. حد سے زیادہ خواہشات پوری نہیں ہوتی. دنیا ضروریات پوری کرنے کی جگہ ہے، جنت خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے. دنیا میں تو کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. جتنا پوری کرتے جائیں گے خواہش اور بڑھتی جائے گی، اور اکثر اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو اتنا خرچ کرواتی ہیں، اتنا بوجھ ڈال دیتی ہیں کہ خاوند کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک بکری تھی جس کو ذبح کیا گیا. تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے گوشت کو تقسیم کروا دیا اصحاب صفہ میں. اور بکری کی ایک جو دستی تھی نا، ایک جو ران ہوتی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کو بکری کی دستی پسند تھی وہ رکھ لی. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، عائشہ بکری کا کیا بنا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا، ایک دستی رکھ لی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دستی کے علاوہ باقی سارا گوشت جنت کا ذخیرہ بن گیا. تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے
جو وہ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، باقی تو ورثاء کا مال ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ مالدار ہوتے ہیں۔ ان کا مال یہاں بھی ہے اور ان کا مال آخرت میں بھی ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان آیا کسی بزرگ کے پاس، حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر میں نام سنتا ہوں تو کانپنے لگ جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بھئی تیرے پاس کچھ مال ہے؟ حضرت مال تو ہے میرے پاس۔ انہوں نے فرمایا اچھا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ اس نوجوان نے حیثیت کے حساب سے اپنے مال کو صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا بھئی سناؤ۔ کہنے لگا حضرت عجیب بات ہے، موت سے ڈر تو ختم ہو گیا، اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے۔ تو کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آگے مال پہنچا دیا، اب تمہارا خود بھی مرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی آسانیاں فرما دیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہوتے تو مالدار ہیں مگر اتنے معمولی طریقے سے رہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بھیک مانگنے والا بندہ نظر آتا ہے کہ یہ تو کوئی بھکاری ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتے ہیں تو اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت میں چیف انجینئر تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی پیوند لگا کے کرتا پہنوں۔ تو ایک کرتا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، میں نے پیوند لگوایا اور میں نے پہنا۔ جب میں جانے لگا تو بیوی نے روک لیا راستہ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ یہ کرتا نہیں پہن سکتے۔ میں نے کہا سنت ہے اور میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ کہنے لگی یہ سنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس وسائل نہ ہوں۔ آپ چیف انجینئر ہیں، اتنی آپ کی تنخواہ ہے، آپ جب جوڑ والا پہن کے نکلیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ تو لوگوں سے سوال کرنے والی بات ہو گئی۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ تو واقعی یہ دو سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دیا وہ اچھا پہنے اور پھر اس کو آگے غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ روزانہ درس کے لیے ایک جوڑا بنوا کے دیتا تھا۔ وہ ایک جوڑا پہنتے تھے نیا اور اگلے دن کسی غریب کو صدقہ کر دیتے تھے، پھر اگلے دن نیا جوڑا، پھر اگلے دن نیا جوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو اللہ نے یہ شان دی تھی۔ تو جس کو اللہ نے وسائل دیے وہ بے شک ایسے کرے، اور جس کے پاس وسائل نہیں وہ پھر بے شک جوڑ لگا کے کپڑا پہنے۔ اس کے لیے یہ سنت ہے اور اس کے لیے یہ سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اہل و عیال پہ خرچ کرنے کو نفقہ کہتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل میزان میں تولا جائے گا وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ ہوگا۔ یعنی اول جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا اٹھا کے رکھتے ہیں کہ یہ رکھ دو تولنا ہے، یہ رکھ دو تولنا ہے، تو اول جو اعمال تولے جائیں گے ان میں نفقہ کو پہلے رکھا جائے گا۔ اس لیے حدود کے اندر رہتے ہوئے بیوی بچوں پہ خوب خرچ کرنا چاہیے اور قیامت کے دن کے لیے اپنے اعمال میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ خود کھاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو اپنے نوکروں کو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ انسان اپنے گھر کے افراد کو کھلا پلا رہا ہے اور اس کو صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت کو کما۔ تو مال کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو سنوارے۔ کسی کی بیٹی کی شادی میں اس کی مدد کر دینا آخرت سنوارنا ہے، کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا آخرت سنوارنا ہے،
کسی بھوکے اور پیاسے کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، یہ آخرت کے لیے جو ہے اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو انسان اپنے مال کو آخرت کے سنوارنے میں استعمال کرے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، کہ جو دنیا میں تمہارا نصیب ہے، حصہ ہے، اس کو نہ بھولو۔ یعنی انسان نیکی کے کاموں پہ بھی خرچ کرے اور پھر اپنا رہن سہن بھی ایسا رکھے کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آئے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا۔ اس کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ بعض لوگ فقراء کو دینے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ حرم میں بیٹھے تھے اور اس سال بہت فقیر آئے ہوئے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد فقیر آ جاتا تھا مانگنے کے لیے۔ تو یو کے کا ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت فقیروں کی تو بھرمار ہوئی پڑی ہے، ہر 2 منٹ کے بعد آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو پیسہ دے دیا جائے تو اس کی تو عادت بگڑ جائے گی، وہ تو بھکاری بن جائے گا، اس لیے پیسہ نہیں دینا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت خاموشی سے اس کی ساری بات سنتے رہے۔ پھر آخر پہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ جو ڈیزرو کرے صرف اسی کو دینا ہے، دوسرے کو نہیں دینا۔ اس نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کیا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم ڈیزرو کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو نہیں کرتا۔ کہنے لگا جب تم ڈیزرو نہیں کرتے اور پھر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم بھی اللہ کے خلق پہ عمل کرو اور دے دو، ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، تم تو اللہ کے لیے دے رہے ہو نا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے ایک اور عجیب بات فرمانے لگے کہ مجھ سے تو کوئی بھی مانگتا ہے نا میں دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور مجھ سے مانگے تو میں اس کو بھی دے دوں گا۔ تو ہم نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی جگہ مجھے کھڑا کر دیتے اور میری جگہ اس کو بٹھا دیتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ آج اللہ نے مجھے لینے کی بجائے اگر دینے والا بنایا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو ہاتھ میرے سامنے پھیلاتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو یہی بہتر عمل ہے کہ جب کوئی اپنی ضرورت کو پیش کرے، آئے کہ جی میں مقروض ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، یا میری مدد کریں، یا میں غریب ہوں، یا بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے جن کو اللہ نے دیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آخری بات فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچانا، کیونکہ جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے اکثر فساد مچانے کا سبب بھی وہی بنتے ہیں۔ یہ جو ڈانس کلب ہوتے ہیں، شراب شباب کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ غریب نہیں لگاتے، یہ امیر لوگ ہی لگاتے ہیں۔ جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے وہ مال پیسے کے زور پہ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، یہ ہے فساد مچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مال دیا ہے تو فساد نہ مچاؤ، یعنی اپنے مال کو نیکی کے لیے خرچ کرو، گناہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور اس کو دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخرت کو اللہ سنوار دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔